बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ गमज़दा दिलों के मालकों और तन्हाइयों में अपने रब को पुकारने वाले मुसाफिरों, क्या आज की शाम भी तुम्हारी आंखों में वही पुराना सवाल है? क्या आज भी तुम उसी मुसल्ले पर बैठे अपने खाली हाथों को देखकर सोच रहे हो कि आखिर कब सुनी जाएगी मेरी फरियाद, कब बदलेगी मेरी तकदीर, कब बटेगा ये गम का पहाड़? तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे गुनाह तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच दीवार बन गए हैं, या शायद आसमान वाले को तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। लोग तुम्हें ताने देते हैं, कहते हैं बड़ी दुआएं मांगता था, क्या मिला? शैतान तुम्हारे कानों में आकर सरगोशी करता है कि छोड़ दे ये दुआ मांगना, अगर उसे देना होता तो अब तक दे चुका होता। लेकिन ए नादान इंसान, ठहर जा, अपने आंसुओं को जरा रोक ले, क्योंकि आज मैं आपको मदीने की गलियों से होते हुए बगदाद के उस शहनशाह पीरों के पीर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले जाना चाहता हूँ। आज हम उनकी किताबों के उन पन्नों को खोलेंगे जहाँ अल्लाह की खामोशी और दुआ की ताखीर के वो राज छुपे हैं जिन्हें जानकर तुम रो पड़ोगे। अफसोस नहीं बल्कि खुशी से आज तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम देर समझ रहे हो वो दरअसल अल्लाह की मोहब्बत है। तो अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि ये कोई आम वीडियो नहीं, ये एक रूहानी मरहम है। गौसे आजम अपनी मशहूर किताब फतूहुल रब्बानी में हजारों के मजमा से मुखातिब होकर एक ऐसी बात कहते हैं जो रूह को झंझोड़ देती है। आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटे, तू अल्लाह से इसलिए नाराज है कि उसने तुझे वो खिलौना अभी तक नहीं दिया जिसके लिए तू मचल रहा है। तुझे लगता है कि वो तेरा दुश्मन है। मुआज़ल्लाह। अरे नादान, कभी किसी माँ को देखा है जब उसका छोटा बच्चा जिद करता है कि मुझे वो तेज धार वाली छुरी दे दो या मुझे वो जलता हुआ अंगारा पकड़ने दो, तो बच्चा रोता है, जमीन पर लेट जाता है, माँ को मारता भी है, लेकिन क्या माँ उसे छोड़ देती है? नहीं। क्या माँ उसे अंगारा दे देती है? नहीं। क्यों? क्या माँ के पास देने की ताकत नहीं है या माँ कंजूस है? नहीं मेरे दोस्तों, माँ मेहरबान है। माँ जानती है कि 2 पल की खुशी के लिए मैं अपने जिगर के टुकड़े का हाथ जलते हुए नहीं देख सकती। गौस पाक फरमाते हैं कि तेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। तू वो मांग रहा है जो तुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो देना चाहता है जो तेरे लिए बेहतर है। हो सकता है तू जिस दौलत के लिए रो रहा है, अगर वो तुझे आज मिल जाए तो कल तू उसी दौलत के नशे में अपने रब को भूल जाए और हमेशा के लिए जहन्नम खरीद ले। हो सकता है तू जिस रिश्ते के लिए तड़प रहा है, अगर वो तुझे मिल जाए तो तेरी जिंदगी अजाब बन जाए। अल्लाह अपने गैब इल्म से वो देख रहा है जो तू अपनी उन जाहिरी आंखों से नहीं देख सकता। एक और बहुत ही बारीक बात गौस पाक ने समझाई जो हर उस इंसान के लिए है जिसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। सुनिए और दिल थाम कर सुनिए। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, कभी कभी अल्लाह अपने बंदे की दुआ को जानबूझकर रोक लेता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या बारी ताला, ये बंदा बहुत परेशान है, उसकी हाजत पूरी क्यों नहीं कर देता? तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, ठहर जाओ, अभी उसे मत दो, मुझे उसकी आवाज बहुत प्यारी लगती है। अगर मैंने उसे अभी दे दिया तो ये मुझे पुकारना छोड़ देगा, ये मुसल्ले से उठ जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये अभी मेरे दरवाजे पर कुछ देर और खड़ा रहे, क्योंकि उसका ये टूटा हुआ दिल और उसकी ये भीगी हुई आंखें मुझे सारी कायनात से ज्यादा महबूब हैं। तो ऐ मेरे भाई, जिसे आप सजा समझ रहे हैं वो असल में रजा है। वो आपको अपने करीब रखना चाहता है। दुनिया वाले जब किसी मांगने वाले से तंग आ जाते हैं तो कहते हैं उसे देकर जान छुड़ाओ, लेकिन अल्लाह जान छुड़ाने के लिए नहीं देता, वो अपना बनाने के लिए रोकता है। ये तालीम उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मैं थक चुका हूं, मुझ में अब और हिम्मत नहीं। गौस पाक फतूहुल गैब में एक बहुत जबरदस्त मिसाल देते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ बंदे, तू अल्लाह से बादशाहत मांग रहा है, तू समंदर मांग रहा है, मगर तेरा बर्तन बहुत छोटा है। अगर अल्लाह उसे छोटे से प्याले में समंदर डाल दे तो क्या होगा? प्याला टूट जाएगा, पानी बिखर जाएगा और तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। समझिए इस बात को। अल्लाह आपको कोई बड़ी नेमत देना चाहता है, कोई बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है, लेकिन अभी आपका ज़र्फ छोटा है, अभी आपके अंदर वो मजबूती नहीं जो उस नेमत को संभाल सके। तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह आपको मुसीबतों की भट्टी में डाल देता है, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को आग में तपाता है। क्यों? उसे जलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे पक्का करने के लिए, ताकि जब उसमें पानी डाला जाए तो वो गले नहीं।
بالکل اسی طرح اللہ آپ کو دیر کی آگ میں تپا رہا ہے۔ وہ آپ کے دل کو اتنا مضبوط کر رہا ہے کہ کل کو جب وہ آپ کو دولت، شہرت یا کامیابی دے تو آپ میں تکبر نہ آئے، آپ فرعون نہ بن جائیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب سونا زمین سے نکلتا ہے تو وہ خالص نہیں ہوتا، اس میں مٹی ہوتی ہے، سونار اسے آگ میں ڈالتا ہے۔ اگر سونا بول سکتا تو چیختا کہ مجھے کیوں جلا رہے ہو، لیکن سونار خاموشی سے اسے پگھلاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک جلے گا نہیں یہ کندن نہیں بنے گا۔ اے شکایت کرنے والے انسان، یہ جو رزق کی تنگی ہے، یہ جو بیماریوں کا حملہ ہے، یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں، یہ سب وہ آگ ہے جس میں تیرے گناہ چل رہے ہیں اور تیرا کردار چمک رہا ہے۔ وہ تجھے صاف کر رہا ہے، وہ تجھے تیار کر رہا ہے، کیونکہ وہ تجھے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں دینا چاہتا، وہ تجھے بہترین دینا چاہتا ہے، اور بہترین چیزیں بازار میں آسانی سے نہیں ملتی، ان کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے، اور وہ قیمت ہے صبر۔ اب ہم داستان کے اس موڑ پر آ گئے ہیں جہاں انسان کے صبر کا پیمانہ جھلکنے لگتا ہے۔ یہاں غوث اعظم ہمیں وہ اینک پہنانا چاہتے ہیں جس میں ہم دیوار کے پیچھے کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی حکمت اور انسان کی سمجھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی آج کی تکلیف، لیکن اللہ وہ دیکھتا ہے جو کل کا انجام ہے۔ آپ ایک بہت پیاری مثال دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شفیق اور ماہر ڈاکٹر کو دیکھو، جب اس کے پاس ایک مریض آتا ہے جس کے جسم کا ایک حصہ سڑ چکا ہے اور زہر پورے بدن میں پھیلنے کا خطرہ ہے، تو ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹ دیا جائے۔ مریض روتا ہے، چیختا ہے، اس کے گھر والے ڈاکٹر کے پیروں میں گر جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسا ظلم مت کریں، لیکن ڈاکٹر کسی کی نہیں سنتا، وہ بے رحمی سے وہ حصہ کاٹ دیتا ہے۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر ظالم ہے، اس نے مریض کو درد دیا، اس کا خون بہایا، مگر حقیقت کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر دشمن ہے؟ نہیں، ڈاکٹر جانتا ہے کہ اگر آج میں نے یہ چھوٹا سا درد نہیں دیا تو کل یہ مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، آج کا یہ زخم کل کی زندگی کی ضمانت ہے۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان انسان، تیرا رب سب سے بڑا حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت کا زہر پھیل چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر تجھے یہ کامیابی، یہ دولت یا یہ رشتہ ابھی مل گیا تو گھمنڈ اور گناہ کے کینسر میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے وہ تیری ناکامیوں کا آپریشن کر رہا ہے۔ تو رو رہا ہے کہ میری نوکری چھوٹ گئی، میرا نقصان ہو گیا، مگر تجھے کیا خبر جس نوکری کے لیے تو رو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہاں تیری عزت لٹ جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے جس سفر پر تو جانا چاہتا تھا اور تیری گاڑی چھوٹ گئی، اس سفر میں آگے موت تیرا انتظار کر رہی ہو۔ اللہ پاک قرآن میں صاف ارشاد فرماتا ہے، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ۔ تو جب بھی تمہاری کوئی دعا رد ہو یا کہیں سے نا امیدی ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے، وہ تمہیں کانٹوں سے گزار رہا ہے تاکہ تم پھولوں کے باغ تک صحیح سلامت پہنچ سکو۔ اب ہم اس سفر کے سب سے خوبصورت اور آخری پڑاؤ میں ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روتے ہوئے آئے تھے مگر مسکراتے ہوئے جاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ جب دعا قبول ہونے میں بہت دیر ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مایوس ہو کر بیٹھ جائیں؟ کیا ماتھا پیٹ لیں؟ نہیں، غوث اعظم اس کا علاج بتاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا نسخہ دیتے ہیں جو لوہے کو بھی سونا بنا دے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب کوئی سہارا نہ بچے تو اپنی رسیاں چھوڑ دے اور خود کو اللہ کی لہروں کے حوالے کر دے۔ اسے کہتے ہیں رضا۔ جب تک تم ہاتھ پیر مارتے ہو، جب تک تم کہتے ہو مجھے یہ چاہیے، ابھی چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گا، تب تک تم امتحان میں ہو۔ لیکن جس پل، جس گھڑی تمہارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میری تدبیریں چھوٹی پڑ گئی ہیں، میری عقل ہار گئی، اب تو جو چاہے میں اسی میں راضی ہوں، اگر تو مجھے خاک میں ملانا چاہے تو میں راضی ہوں، اگر تو مجھے تخت پر بٹھانا چاہے تو میں راضی ہوں، ابھی میری کوئی مرضی نہیں، بس تیری مرضی میری مرضی ہے۔ غوث پاک قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جس لمحے بندے کے دل میں یہ رضا پیدا ہوتی ہے اسی لمحے عرش پر فیصلہ بدل دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا ہے، اب اگر میں اسے نہ دوں تو میری کریمی کو شرم آتی ہے۔ یاد کرو حضرت یوسف علیہ السلام کو، سوچو اگر وہ کنویں میں نہ گرائے جاتے، اگر وہ غلام بن کر بازار میں نہ بکتے، اگر وہ سالوں تک جیل کی اندھیری کوٹڑیوں میں نہ رہتے تو کیا وہ مصر کے بادشاہ بنتے؟ ہرگز نہیں۔
اگر وہ اپنے باپ کی گود میں ہی رہتے تو صرف ایک دلارے بیٹے رہتے، لیکن کنویں، غلامی اور جیل کی دیر نے انہیں بادشاہ بنایا۔ اللہ نے انہیں برسوں تک تڑپایا، لیکن جب دیا تو ایسا دیا کہ پوری دنیا آج تک ان کی مثال دیتی ہے۔ یہی وہ راز ہے میرے دوستو، آج جو تم اندھیرے کنویں میں ہو، یہ نشانی ہے کہ کل تم مصر کے تخت پر بیٹھنے والے ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کنویں میں بیٹھ کر اللہ سے شکوہ مت کرنا، بلکہ صبر کرنا۔ تو آج رات اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، اے میرے مولا، تیری ہر دیر میں خیر ہے، مجھے جلدی نہیں، تو جب دے گا بہترین دے گا۔ اپنے غم کو اللہ کی رضا میں بدل دو، پھر دیکھنا وہ کن فیکون کا مالک کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس ویڈیو نے غوث پاک کی ان باتوں نے آپ کے ٹوٹے ہوئے دل پر تھوڑا سا بھی مرہم رکھا ہے تو کمنٹ میں یا اللہ میں راضی ہوں ضرور لکھیے۔ کیا پتا یہی وہ لمحہ ہو جب فرشتے آپ کی آمین پر آمین کہہ دیں اور آپ کی تقدیر بدل جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے پڑے دل پر مایوسی کی دھول کو صاف کیا ہے تو میری ایک گزارش ہے، اس پیغام کو، اس امید کی کرن کو صرف اپنے تک مت رکھیے گا، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو زندگی میں ہار مان چکے ہیں۔ کیا پتا آپ کا ایک شیئر کسی کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارہ دے دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیں اور اپنے اسلامک ڈریم سٹوریز چینل کو بھرپور سپورٹ کریں۔ آئیے اب مل کر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا پتا قبولیت کی گھڑی یہی ہو۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا الرحم الراحمین، اے وہ ذات جو دلوں کے بھید جانتی ہے، اے وہ رب جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، میرے جو بھی بھائی، جو بھی بہنیں اس وقت یہ آواز سن رہی ہیں اور جہاں جہاں سے سن رہے ہیں، مولا کائنات ان کی تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ الہی، جو قرض کے بوجھ تلے ہیں انہیں غیب سے مدد عطا فرما، جو بیماریوں سے تڑپ رہے ہیں اور دوائیوں کا اثر نہیں کر رہے انہیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے کامل شفا عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جن کے گھر سونے ہیں، جن کی گود خالی ہے، انہیں نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ جن بیٹیوں کے نصیب کھلے نہیں ہیں ان کے لیے بہترین اور عزت والے راستے کھول دے۔ یا اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت ہیں۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کر قبول و مقبول فرما لے۔ ہمیں وہ صبر دے جو تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا، اور ہمیں وہ یقین دے جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب موت آئے تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے آرجے سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔